السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس دن لگ بھگ تقریباً 10 دن رہ گئے ہیں، 11 دن کچھ کہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ میرا رب کہتا ہے کہ اس مہینے میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے پوری دنیا میں، سوائے پاکستان کے، کیونکہ واحد ملک پاکستان ہے جس میں شیطان کھلا ہے اس مہینے میں بھی، بلکہ اس کو ڈبل آزادی ہو جاتی ہے اس مہینے میں۔ عام دنوں میں اسے کم آزادی ہوتی ہے، لیکن ان دنوں میں زیادہ آزادی اسے ہو جاتی ہے۔ ابھی 2 منٹ ہوئے میں بیٹھا ہوا تھا تو گلی سے بندہ گزرا ہے، وہ آوازیں لگا رہا تھا کیلے 80 روپے درجن، لیکن 10 دنوں کے بعد آپ دیکھیں اس شیطان کے کارنامے، یہی کیلے 200-250 کے قریب درجن ہوں گے، اور یہ پکی بات ہے، ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہر دفعہ حکومت کہتی ہے کہ آئندہ ہم مہنگائی پر کنٹرول کریں گے، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ایک طریقہ کار انہوں نے بنا دیا ہے، بازار لگا دیے، جی رمضان بازار لگا دیا، جمعہ بازار لگا دیا، یا کوئی بھی لگا دیا، اور اس میں اپنا ایک طریقہ کار کر دیا۔ وہاں پر جو گلا سڑا فروٹ ہے وہ بکنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں سے بھی جو کچھ وہاں کی انتظامیہ ہوتی ہے وہ دہاڑیاں لگاتی ہے، تو وہ دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک دفعہ ایسے ہی حکومت نے بڑی سختی کی، انہوں نے کہا جی ہر دکاندار کی لسٹ آویزاں ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، سختی ہوگی، چیکنگ ہوگی، جس کی لسٹ نہ ہوئی جناب اس کو جرمانہ پڑ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو میرا ایک جاننے والا تھا لڑکا، بچہ ہی تھا، تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار دھیان رکھنا بھائی، اس دفعہ سختی بڑی ہے، حکومت نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے۔ کہتا جی نہیں جی وہ کچھ نہیں، وہ ہماری بات ہو گئی ہے۔ کیا بات ہو گئی ہے تمہاری بھائی؟ کہتا ہے جی وہ جو بندہ ادھر آتا ہے، انسپیکٹر جو چیکنگ کے لیے آتا ہے، اس سے بات ہوگی، اس نے کہا کہ 300 فی دکان مجھے دیتے جاؤ اور عیش کرو، لسٹ لگا کر رکھو، لگاؤ نہ لگاؤ تمہاری مرضی ہے، 300 فی دکان مجھے دیتے جاؤ۔ تو پاکستان میں اس طریقے سے آزاد ہوتا ہے، ہر آدمی اس بہتی گنگا میں سے، گنگا اس لیے کہتا ہوں ہے تو انڈیا میں گنگا، تو اس گنگا سے ہاتھ دھونے کو کوشش کرتا ہے۔ وہ انتظامیہ جو رمضان بازار لگاتی ہے، اتوار بازار لگاتی ہے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کا اپنی دیہڑی لگ رہی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں جناب، میری دیہڑی بھی لگائی، ساتھ جاتی دفعہ اٹھ کر جانے لگے تو فروٹ شروٹ یہ وہ چیزیں گھر بچوں کے لیے لے گئے جناب۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واحد ملک پاکستان ہے وہ آزاد ہے۔ ابھی میں کیا تعریف کروں، کافی ٹائم مجھے گزارا ہے میں نے ابو دھابی کے اندر۔ آپ یقین کر لیں کہ وہاں ڈیوٹیوں کے سلسلے میں ہم لوگ کافی دور دراز، یعنی ڈیزرٹ کے اندر بھی ہم لوگ جاتے تھے، 200-300 کلومیٹر دور جا کر۔ آپ مانیں گے، حالانکہ وہ لوگ ان پڑھ سے لوگ تھے، جٹ سے لوگ، اجڑ سے لوگ تھے، بدو ہم انہیں کہتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا ڈنڈا چلاتے تھے، وہ ایسے طریقے سے ڈرایا ہوا تھا لوگوں کو، مجال ہے کوئی بندہ 300 کلومیٹر کے اندر جا کر ڈیزرٹ میں بھی مہنگائی کر کے دکھا دے۔ یعنی جو چیز عام شہر میں مل رہی تھی، اویلیبل تھی جتنے کی، مثال پیپسی کی میں دیتا ہوں، پیپسی 1 روپے کی اگر اویلیبل تھی تو وہ ہاں بھی 1 روپے کی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ قانون نہیں ہے، قانون جو ہے اس میں بہت زیادہ سکم ہے، اس میں جو نیچے قانون کو عمل درآمد کرانے والے ہوتے ہیں وہ اپنی دیہڑیوں کے چکر میں ہوتے ہیں، وہ اس چکر میں نہیں ہوتے کہ ہم عوام کو کوئی ریلیف دے سکیں۔ اگر ڈر ہو لوگوں کو واقعی ڈر ہو، یہ نہ ہو کہ جناب میری
جیسے وہ ایک زمانے میں ایک ہمارا ڈرائیور دوست تھا, وہ کہندا جی 50 روپے توڑا کے رکھ لئی دن کول تے جتھے جتھے پولیس والا ڈکدا ہے 50 پھڑائی جائی دن. یار 50 ویلیو ہے کو تمہاری؟ اتنی اچھی تنخواہ, اتنے ماشاءاللہ پڑھے لکھے, اتنے باروب آدمی, اتنے باروب ادارے میں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک یونیفارم میں تم ایک 50 روپے ایک ٹکے کا آدمی آ کر تمہیں دے کر چلا جاتا اور تم لوگ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہو. تو اس طریقے سے یہ ہمارے ملک میں شیطان کبھی بند ہی نہیں ہوتا. وہاں دیکھیں ہم نے ابو دھابی کے اندر کہ جو چیز نرخ گورنمنٹ مقرر کر دیتی ہے وہ نرخ ہیں, اور اگر فرض کر لو وہاں پر جو اگر کوئی ایکسپائر ڈیٹ کی چیز بک رہی ہے تو آپ یقین کر لو کہ سیکنڈ کے اندر وہ پوری, چاہے وہ سپر مارکیٹ ہے کتنے بڑے بندے کی ہے, اس کو اسی وقت تالے لگ جاتے ہیں. لیکن یہاں ہمارے پہلے چیک ہی کوئی نہیں کرتا. اگر کوئی چیک کرتا بھی ہے تو وہ جناب پتہ چلتا ہے جناب ایک فلاں کا بندہ تھا جی, یہ پھڑ کے تبادلہ کرا دو. انہوں پتہ لگتا جی وہ چکوال کورس سے چلا گیا ہے, وہ پنڈی کراچی کورس سے چلا گیا ہے, وہ فلانی جگہ کورس پر چلا گیا. تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کیوں کہ اوپر سے لے کر نیچے جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری ہی کوئی نہیں کرتا. اگر وہ پوری کریں آپ یقین کر لیں شیطان یہاں بھی بند ہو سکتا ہے. شیطان کو یہاں بھی رسوں سے اور کڑیوں سے باندھا جا سکتا ہے, لیکن یہ یہاں نہیں ہوتا, ہمارے ملک میں نہیں ہوتا, اس رمضان میں نہیں ہوتا. ابھی یہ رمضان دیکھو آ رہا ہے, دیکھ لیتے ہیں ہم اس میں کہ شاید ہر دفعہ ایک امید تو ہوتی ہے نا کہ یار عید کی سختی کریں گے, لیکن ہوتی نہیں ہے. اگر آج آپ سختی کر دیں تو آپ یقین کر لیں کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی بندہ غلط طریقے سے یا غلط انداز سے کوئی چیز بیچ کر دکھا دے, اور عوام کو واقعی ریلیف ملے گا. ہم آپس میں ہم قوم ہے ہی نہیں, ہم کسی کا بائی کاٹ ہی نہیں کرتے ہیں. یہاں پر اپیلیں دیکھ رہے ہیں جی گوشت کا بائی کاٹ کرو, کوئی بھی نہیں کرتا. فلانا جناب علی اس چیز کا فروٹ کا بائی کاٹ کرو, کوئی بھی نہیں کرتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بس عادت ہماری بن چکی ہے. وہ جو ایک مثال بنی ہوئی ہے نا, وہ کسی بادشاہ نے چھتر لگانے شروع کر دیے تو سب سے زیادہ کمپلین یہ آئی ان کے بادشاہ کے پاس کہ جناب بندے بتاؤ جی چھتر مارنے والے اور بندے چاہیے انسان. تو یہاں پر چھتر مارنے کے لیے بندے اور چاہیے. یہاں پر ہم قوم کی شکل میں اکٹھے ہوتے ہی نہیں ہیں. ہم اتنا نہیں کرتے ہیں کہ یار تھوڑا سا حوصلہ کریں, ایک ہفتہ ذرا ان کو کھینچیں, ایک ہفتے کے بعد یہ لوگ سیدھے ہو جائیں گے. تو اللہ کرے شاید اس دفعہ شیطان بند ہو جائے, لیکن امید نہیں ہے مجھے کہ شیطان یہ بند ہو. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم پر, کرم کرے ہم پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.